بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کا میں بہت مشکور ہوں، خواتین و حضرات کا، کہ آپ آئے اور جو کار خیر اس انسٹیٹیوشن میں ہم کر رہے ہیں اس میں آپ کی ہیلپ ہمارے لیے بڑی یوزفل ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس آفس میں کیا کام ہو رہے ہیں اور کیا کام ہمارے ہو سکتے ہیں. آپ جو میڈیا ہمارا ہے وہ ماشاءاللہ اب اتنا قداور ہو گیا ہے اور اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ اس کی ایک اپنی ویلیو ہے ہماری سوسائٹی میں. جہاں آپ جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں، جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اور اسٹیٹ لیول کی کور کرتے ہیں، اس میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ غریب آدمیوں کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس کو کور کرنے بھی آپ آئے ہیں اور آپ نے ٹائم نکالا ہے. اس کے لیے میں مشکور ہوں. اور آپ کو تکلیف بھی اس وجہ سے دی کہ ہم بتا سکیں کہ وفاقی محتسب کا ادارہ کس طرح غریب لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. یہ 1983 میں سیٹ اپ ہوا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو عام سٹیزن ہے اس کے جو مسائل ہیں مختلف گورنمنٹ ایجنسی سے وہ آئیں اور یا ان کا حل ہو. تو امبڈسمین کا مطلب ہے سٹیزنز ایڈوکیٹ، مطلب ہم سٹیزن کے وکیل ہیں ایک لحاظ سے ان کے حقوق کے لیے. اچھا، اب ہماری کلائنٹیل جو جتنے کمپلیننٹس آتے ہیں، میں 10 سال سے کام کر رہا ہوں، اب جا کے اللہ کے فضل سے وفاقی موضوع، پہلے میں سینئر ایڈوائزر تھا ادھر ہی ریٹائرمنٹ کے بعد. تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ مور دین 90% ہمارے غریب طبقہ ہے جو دفتر میں کوئی ان کو گھسنے نہیں دیتا. ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا دیکھ لیں ریکارڈ، 5,000 6,000 ہر مہینے بل آتا تھا، اب یکدم 60,000 آ گئے، 70,000 آ گئے، آپ بتائیں ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے، ایجوکیشن کریں گے یا یہ بل دیں گے. اسی طرح ایک غریب آدمی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، اس نے 2-3 لاکھ انشورنس کے پیسے ہیں، انشورنس کمپنی ٹال رہی ہے، کئی سال مہینے لگ جاتے ہیں. وہ یہاں آتا ہے، اس کو 1-2 مہینے 60 ڈیز ہمارے ہیں، اس میں فیصلہ ہو جاتا ہے، مہینے 2 میں ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کرا لیتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس بیوہ عورت کی یا ان یتیم بچوں کی کتنی خوشی ہوتی ہے. بات 2-3 لاکھ کی ہے، پینشن رکی ہوئی ہے، اور پینشن جو ہے نا ساری زندگی اس بندے نے سرو کیا، اب پینشن کسی ٹیکنیکل بیوروکریٹک وجہ سے رکی ہوئی ہے. جب ہمارے پاس آتا ہے جو پینشن اس کی کرا دی تو جس طرح وہ دعائیں دیتا ہے. تو مختلف 180 سے زیادہ فیڈرل ایجنسیز ہیں جن کے خلاف ہم شکایات سنتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ سے پھر ہم اپنی سروسز بڑھائی ہیں کہ جب میں نے یہ جوائن کیا تھا آج سے 12 سال پہلے، 10 سال پہلے، تو اس وقت 20,000 سال میں ہم کمپلینٹس ہینڈل کرتے تھے. لاسٹ ایئر اللہ کے فضل سے ہم نے 1,10,000 کیے، اور اس سال جب سے میں آیا ہوں جنوری سے ہم نے اپنی اویئرنیس بڑھائی ہے. آپ دوستوں کی وجہ سے جہاں بھی میں جاتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں، وہ پھر جو اچھی خبریں ہیں جو لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں وہ اس میں دے دیتے ہیں. کوئی اچھی پالیسی ہوئی ہے، کوئی ڈیسیژن ہوا ہے، وہ دے دیتے ہیں. اس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہم اس دفتر آئیں گے، ہمارے کام ہوں گے. تو 35% انکریز ہماری جا رہی ہے. اس کا مطلب 40,000 ایکسٹرا ہم کمپلینٹس انشاءاللہ ہینڈل کریں گے، 1.5 لاکھ کے قریب. یہ 1,10,000 تو پچھلے مہینے ہم نے کور کر لیا، سپٹمبر کے مہینے میں. اچھا، اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ خواہ کمپلینٹس زیادہ ہوں، کوئی نمبر گیم ہے. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنی سروسز بڑھائیں کہ ان جگہوں پہ دور دراز ایریاز میں جن کو پتہ نہیں ہے یا اویل نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہم نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں. ایک تو ہم نے کیا ہے کہ ہمارے ایڈوائزر جاتے ہیں تحصیل، چھوٹے ضلعوں میں بھی اوپن کچہریز کی، پبلک کو بلایا، ادھر جو شکایات فیڈرل گورنمنٹ والی ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں، جو صوبائی یا دوسرے محکموں کی ہیں ان کو بھی چٹھی لکھ کے، اور ان سے جب وفاقی محتسب طرف سے جو لیٹر جاتا ہے اس کی ایک امپورٹنس ہے. وہ کہتے ہیں ایک جائز کام ہے،
اکثر لوگوں کے 90% وہ بھی ہو جاتے ہیں، اس میں بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں۔ اس میں لوگوں کو دور سے نہ آنا پڑے، کیونکہ ہمارے 16 آفیسز ہیں ریجنل ہیڈ آفس کے علاوہ، تو سب جگہ ہم نہیں پہنچ سکتے کیونکہ اتنا بجٹ نہیں ہے۔ کوشش کر رہے ہیں فار فلنگ ایریاز میں، لاسٹ 2 سالوں میں ہم نے 4 نئے آفیسز بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں اور فرنٹیئر میں کھولے ہیں، اور بھی انشاءاللہ جو بجٹ اجازت دے گی گورنمنٹ تو ہم زیادہ کھولیں، لیکن ہم نے کہا جی اتنے تک لوگ انتظار نہیں کر سکتے، ہم جا کے وہاں ان سے پوچھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے۔ میں خود اوپن کچہری کرتا ہوں، میرے ایڈوائزرز جو 60 سے اوپر ہیں وہ تحصیل اور چھوٹے ضلعوں میں جا کے اوپن کچہری بھی لگاتے ہیں، کمپلینٹ بھی سنتے ہیں۔ دوسرا ہم نے جو طریقہ کیا ہے جو نیا ہے وہ ہم نے کیا ہے کہ جہاں جہاں پبلک زیادہ ہوتی ہے، مثلا نادرا کا بڑا آفس ہے، یوٹیلٹی سٹورز ہیں جس میں لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں، کچھ ہاسپٹلز ہیں جس میں کہ مریضوں کا جمع غفیر ہے، وہاں سروسز نہیں مل رہی، ادھر ہمارے ایڈوائزر کی ٹیم جاتی ہے، ادھر جو پبلک ہے ان کی بات بھی سنتی ہے، جو مینجمنٹ ہے ان سے علیحدہ میٹنگ کر کے جو شارٹ ٹرم میں ہو سکتے ہیں ادھر ہم آرڈر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں امپروو کریں، اور جو لانگ ٹرم والی ہوتی ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیجتے ہیں، ہم ان کے ہیڈ آفس سے اور فیڈرل سیکرٹری سے میں ٹیک اپ کرتا ہوں کہ ان کو یہ ریسورسز دی جائیں اور لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ تو یہ ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں دفتروں میں، کوئی آئے گا تو ہم اس کا حل کریں گے، پہلے یہ ہوتا تھا، اب ہم خود آگے جا رہے ہیں۔ تیسرا ایونیو جو ہم نے کھولا ہے ابھی اس سال اللہ کے فضل سے، ہمارے لاء میں ایک پروویژن ہے آرٹیکل 33 جس میں کہ لوگوں کے جو مسائل ہوں جہاں ہماری جورسڈکشن نہیں بھی ہے اس میں تھرو میڈیشن اینڈ کنسلیشن آپ ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، ہمیں اختیار ہے۔ اس اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے کہا جی جو غریب آدمی ہے وہ عدالتوں میں جائے، وکیل رکھے گا، کتنے سال عدالتوں میں لگتے ہیں، اس کا چھوٹا سا کیس ہوتا ہے، اس پہ تو اتنا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے، 60,000 80,000 1 لاکھ 1.25 لاکھ کا کیس ہے، اس کے لیے وہ امپورٹنٹ بھی ہے، لیکن وہ وکیل اور عدالتوں کا نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایڈوائزر دونوں کو گلا کے رضامندی سے، ابھی میں نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کے کچھ دوست بیٹھے ہوں گے، ہیڈز آف ایجنسی سے یہی بات کی ہے کہ جہاں ہماری جورسڈکشن ہے اس میں بھی آپ کی ہیلپ چاہیے، اور جہاں نہیں ہے لیکن کام جائز ہے، غریب کی ہیلپ ہے، ادھر آپ نے کرنی ہے اور کر رہے ہیں۔ خالی میں جتنے کئی ریجنز میں گیا ہوں وہ اللہ کے فضل سے ان کا جو ہمارے ایڈوائزرز ہیں ان کا ایجنسیز کے ہیڈز کے ساتھ اچھا تعلق ہے، ڈیلی ہوتا ہے رابطہ، تو کوئی غریب عورت آئی، کوئی اور بڑھیا، کوئی اور جو ہے نا ایسا آدمی، اس کا بڑا جائز کام ہے، خالی اسے فون کرتا ہے کہ جی میں بھیج رہا ہوں جنرل مینیجر کو، ایکشین کو، وہ دیکھتا ہے 3 دن بعد وہ عورت آ کے کہتی ہے ہاں جی میرا انہوں نے کام کر دیا، ادروائز تو دفتروں میں بھی گھسنے نہیں دیتے، وہ آپ کو اچھی طرح انداز ہے۔ تو اس لاء کو بھی اختیار کرتے ہوئے تقریباً 900 کے قریب ایسے کیسز بھی ہم ڈیل کر رہے ہیں جس میں ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، لیکن باہمی رضامندی سے ان کو کر کے، اچھا ان کو اعتبار یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے، نیوٹرل ہے پولیٹیکلی، اس میں جو ایڈوائزرز ہیں گریڈ 21-22 کے یا سیشن ججز ریٹائرڈ ہیں، وہ ویریس گورنمنٹ ایجنسیز، لاز، ریگولیشن سب سے واقف ہیں، ان کو ایجنسی کا بندہ آ کے دھوکہ نہیں دے سکتا کہ جی یہ لا نہیں رولز نہیں الاؤ کرتے، وہ کہتے ہیں اچھا جی دکھائیں کون سے رول نہیں ہیں۔ تو بڑے لوگوں کے اللہ کے فضل سے کام اس میں ہو رہے ہیں، اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہمیں دعائیں مل رہی ہیں ہمارے سٹاف کو، ہمارے جو ایڈوائزرز کو۔ آپ نے جو تکلیف کی ہے اور اتنی تعداد میں آپ آئے ہیں، میں پرٹیکولرلی شکر گزار ہوں کہ اس کار خیر میں آپ نے بھی ایک حصہ ڈال دیا ہے۔ آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام دیکھیں تو اس کو اپنے پریس یا اپنے اس میں تھوڑی سی وہ دے دیں، تاکہ کوئی ذاتی تشہیری کوئی نہیں چاہیے، اس وجہ سے کہ وفاقی محتسب کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے 4 سال کی، سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے، مجھے نہ ووٹ لینے ہیں نہ پولیٹیکل، اس کے لیے صرف اللہ کی خاطر کہ جی یہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی میں خدمت کر دوں۔ آپ اس میں حصہ جو ڈالتے ہیں کہ اگر اچھا کام ہو گیا تو ایک چھوٹی سی خبر لگ جائے، اس میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا میرا پینشن کا کیس حل ہو گیا،
میرا جو ہے نا انشورنس کے پیسے نہیں ہو رہے تھے، نادرا کارڈ نہیں بن رہا تھا، میرے بیٹے نے سعودی عرب جانا تھا، اس کی تو نوکری چلی جائے گی کارڈ اگر ٹائم پہ نہ بنا. تو اس طبقے کے لیے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ہم اس طبقے پہ زیادہ 90% ہیں. اور بھی آتے ہیں، ہم سب کے کام کرتے ہیں، ہم نے کوئی بار. ہاں البتہ جہاں کروڑوں کے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ نیپرا ہے، اوگرا ادارے ہیں، بڑے بڑے کیسز وہ تھوڑے ہوتے ہیں، 1% سے بھی کم ہوتے ہیں. آپ ادھر چلے جائیں، کیونکہ آپ کے کیس میں ہمیں جتنا ٹائم انرجی چاہیے ہم 100 کیسز غریب لوگوں کے کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کروڑوں کی بات ہے تو آپ وکیل بھی رکھ سکتے ہیں، عدالت سے بھی انصاف لے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ کے فضل سے ہم کوشش کر رہے ہیں کام کی. اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں اس میں کچھ دفتر ایک دو اور کھل جائیں جتنا بجٹ اجازت دے. اب یہ کام جو بڑھا ہے نا جی، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، اور آپ دوستوں کی دعا ہے کہ جہاں میرے ایڈوائزر پہلے 60 کیسز پر منتھ کرتے تھے، بعد میں میرے پچھلے جو محتسب ہیں ان کی ایفرٹ سے وہ 100 کرنے لگے، آج کل 200 سے زیادہ کر رہے ہیں پر منتھ. مجھے جو ڈیسیژن آتے ہیں اپروول کے لیے، اور میں کرتا ہوں ڈیلی 600 سے زیادہ ہیں. جس دن نہ کروں، جیسے میں یہاں آیا ہوں تو اگلے دن مجھے 1200 کرنے پڑیں گے، لیکن میں وہ کرتا ہوں کیونکہ ادروائز وہ لوگ لٹکے رہتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ 60 ڈیز کے اندر 99.9%. دوسرا جو ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں کہ لوگوں کی امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ خالی کاغذ کا لے کے کہ ہاں جی آپ کا حق بنتا تھا آپ کو ملنا چاہیے، نہیں، اس کو حق دلانا بھی ہے اس ایجنسی سے. اس کے لیے بھی میکنزم ہم نے کیا ہوا ہے. آج ایجنسی کے جو آئے ہوئے تھے ان سے بھی رابطہ رہتا ہے کہ ہر ایک کو کہا ہوا ہے کہ آپ کا ایک ذمہ دار افسر فوکل پرسن ہو، کہ جس میں ذرا ڈیلے ہوگا ہم اس کو اطلاع دیں گے. اس نے جو ہے نا 2 ہفتوں میں یا 3 ہفتوں میں ہمیں کمپلائنس دینی ہے، نہ ہوا تو ہم اس افسر کے خلاف کارروائی کریں گے. ہمارے پاس اختیارات ہیں. عام طور پہ ہم پٹیاں نہیں چلواتے، ہم گورنمنٹ سرونٹ کی عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتے. ہمارے لیے جس طرح کمپلیننٹ عزت، مطلب آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کچھ ہوگا آپ کو کہ ایک عورت، ایک ان پڑھ گاؤں کا، جب وہ آتا ہے تو اسی بات پہ خوش ہو جاتا ہے کہ گریڈ 21-22 کے ایڈوائزر نے اسے کرسی پہ بٹھایا، اور ایجنسی کا جو ڈائریکٹر آ کے وہ بھی اسی کرسی پہ بیٹھا ہے اور آمنے سامنے بات ہو رہی. وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان کے دفتروں میں اندر گھس ہی نہیں سکتے، ہم جا ہی نہیں سکتے، نہ ہماری کوئی بات سنتا ہے. تو ایک انسٹیٹیوشن ایسا ہے جس میں بات سن کے جو ریزنیبل ہے، جو جائز ہے، ان کے مسئلے اللہ کے فضل سے حل ہو رہے ہیں. میں نے کیلکولیٹ کیا، ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرائی تو 2 بلین سے زیادہ کے لوگوں کے جو کمپلینٹس تھیں ہم ان 8 مہینوں میں حل کر چکے. یہ نہیں ہے کہ 2 بلین انہیں ملے ہیں. کسی کا جو ہے نا جی 60,000 بل آیا تھا، وہ جب ہم نے چیک کیا دیکھا کہ جی 20,000 بنتا ہے، اس کو 20,000 دینا پڑا. کچھ کو ہم نے کہا کہ جی اچھا جی بنتا تمہارا زیادہ ہے لیکن تمہیں ہم 6 قسطوں میں دلا دیتے ہیں تاکہ تم پہ بوجھ نہ ہو، تم کر سکو. مختلف قسم کے ریلیف. اور 10% ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں بنتا نہیں ہے اس کا کام، اور وہ ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ اس میں قانون میں اور گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس میں گنجائش نہیں ہے. لیکن 90% اللہ کے فضل سے ہو جاتے ہیں. تو آپ سے جو ریکویسٹ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی چیز ہو، جس طریقے سے آپ کوآپریٹ کرتے رہے ہیں، اخبار میں، ٹی وی پہ چھوٹی سی خبر دے دی، اس میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ آ کے پھر ہماری جو خدمات ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ 2-4 باتیں تھیں، اور مین یہ تھا کہ آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کر دوں، کیونکہ آپ کی طرف سے ہمیں بڑی کوآپریشن ملتی ہے. اسلام آباد لیول پہ بھی، میں پشاور جاتا ہوں، میں جو ہے نا کوئٹہ گیا ہوں، جہاں جہاں بھی جاتا ہوں تو پریس کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے بڑی کوآپریشن ہے. تو آئی ایم پرٹیکولرلی گریٹفل کہ یہ آپ خدمت کر رہے ہیں ان غریب لوگوں کی جن کا کوئی اور آسرا نہیں. وہ عدالتوں میں بیچارے نہیں جا سکتے، وکیل نہیں رکھ سکتے، کوئی بڑی سفارش ایم این اے یا سینیٹر کی نہیں کرا سکتے، منسٹر کی. وہ یہاں آتے ہیں اور یہاں ان کے کام خوش اسلوبی سے ہم کوشش کرتے ہیں. تو اس کار خیر میں انشاءاللہ آپ کا بھی حصہ ہوگا، اور اس کے لیے میں نے کہا کہ آپ سے میں مل بھی لوں.